اب رزق سے ہر وہ چیز جو انسان کے نشو و نما کے لیے ضروری ہے وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، فلاح و نجات کے لیے جو چیزیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالی ہمیں ایمان روزی فرما رہا ہے تو وہ بھی رزق کے دائرے ہی میں اس کا آئے گا۔ رزق کا صرف اتنا ہی مطلب نہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں ہی ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہمارے لیے رزق ہی ہوتی ہے۔ اولیاء صالحین کا فرمان اور اس کی تشریحات میں یہی جواب ملتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں نعمت کے طور پر ملے، خواہ وہ زندگی ہو، خواہ وہ حیات ہو، خواہ وہ ہمارے بھوک مٹانے والی مادی چیزیں ہوں، اسباب ہوں، یا غذا ہو، یا اس کے علاوہ روحانی طور پر ہمارے دل کو سکون بخشنے والی چیز ہو، روحانی غذا ہو، ایمان کی دولت ہو، رحمت و برکت کا جو حصہ ہمیں ملنا ہے، یہ ساری چیزیں رزق میں شامل ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمانا کہ وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ، اور انہی ولیوں کی برکت سے تمہیں رزق ملتا ہے، تو اس میں تمام چیزیں جو رزق میں شامل ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ سب سے اعلیٰ ترین رزق جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے وہ ایمان کا رزق ہے جو اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ ایمان ہمارا سلامتی کے ساتھ ہمیں دیا جانا، ایمان پر ہمیں سلامت کر دینا، یہ سب سے بڑا رزق ہے، اور اس پر چاہت اور شوق و طلب عطا فرما دینا، اس کی سلامتی کے لیے آگے بڑھتے رہنا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمتوں میں سے، سب سے بڑے رزق میں سے یہ ایک رزق ہوتا ہے۔ ایسے ہی گزارنے کے لیے زندگی، کھانے پینے کی چیزیں بھی جو ہوتی ہیں وہ بھی رزق میں شامل ہوتی ہیں۔ ظاہری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ دیتا ہے، جو کچھ ہمیں ملنا ہے وہ اس کے ولیوں کے صدقے ہی میں اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت کا دروازہ اور نعمت کا دروازہ اپنے محبوب بندوں کی ہستیوں کو بنا دیا ہے، انہی کے دروازے سے ہمیں سب کچھ ملتا رہتا ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی ملنا ہے انہی کے دروازے سے ملتا ہے۔ اولیاء میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں اور ان کے مرتبے رکھے ہیں۔ اولیاء کاملین کے مرتبے ہیں، اور اولیاء کاملین میں پھر اور اعلیٰ درجے والے ہیں، ان سے اعلیٰ درجے والے، ان سے اعلیٰ درجے والے ہیں۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء میں درجات متعین فرمائے، ایسے ہی اولیاء میں بھی درجات ہیں۔ یہ اہل دل اور اہل کشف کے سوا ہر شخص، ہر فرد ان درجات سے آگاہ نہیں ہو سکتا، سوائے اس کے کہ جس کے درجے کو خدا خود ظاہر فرما دے۔